بہت ہی مبارک مہینے سے نوازا جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اور مہربانی کی کہ گرمی کی شدت نہ تھی، بڑا اچھا اور پیارا موسم تھا، اور روزے رکھنے میں بھی بڑی آسانی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ موسم ٹھنڈا اچھا، لیکن انشاءاللہ ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں جو روزے کا ثواب ہے نا، وہ ثواب ملنا ہی ہے، خواہ ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو۔ اس حوالے سے یہ اللہ کا کرم ہوا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے روزے ہمارے بڑے اچھے گزرے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ روزوں کا انعام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ایک ماہ ہم نے روزے رکھے ہیں، ہمارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے، آمین۔ تو بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ مہربانی ہے کہ جس نے ہمیں افطار کے وقت بھی کھلایا پلایا، اور ہم نے سحری کے وقت بھی اچھا کھانا کھایا، لیکن اس کے باوجود انعام مل رہا ہے کہ ہمارے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ آپ کو عزیز طلبہ یہ بھی پتہ ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ اس کا مطلب ہے روزے کا دروازہ، روزے دار کا دروازہ۔ اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو روزے رکھتے رہے ہوں گے۔ اور روزے رکھنے کا کتنا فائدہ ہے کہ انسان کے اندر جو شر ہوتا ہے نا، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کو بگڑنے پر مجبور کرتی ہیں، روزے میں انسانی خواہشات کنٹرول ہو جاتی ہیں اور انسان بہت سی بیماریوں سے، برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو روزے کے اگر فوائد ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تحفہ ہی رکھا ہے اہل ایمان کے لیے، اور یہ جو روزے ہیں نا، روزے یہ جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں نا، سب پہ فرض تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر پرہیزگاری داخل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم روزانہ کھاتے پیتے، پانی پیتے، جب دل چاہا انجوائے کر لیا، کھا پی لیا، لیکن روزوں میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول پوزیشن میں لاتے ہیں۔ اب اللہ کا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے بندوں نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور پورا مہینہ یہ رمضان کے روزے رکھتے رہے ہیں، اب میں ان کو نا اس کا افزانہ دوں، اس کا صلہ دوں، اس کا انعام دوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اگلے ہی دن عید کا دن رکھ دیا کہ تم نے مشقت کی ہے، محنت کی ہے، اب خوشیاں مناؤ، اب جو ہے تمہیں صلہ دیا جائے گا، تمہیں انعام دیا جائے گا۔ اور عید کے دن خوش ہونا ضروری ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ بعض اوقات گھروں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی آپس میں یا اور فیملی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو عید کے دن یہ اسپیشل آپ نے خیال رکھنا ہے کہیں ہم میں جھگڑا نہ ہو جائے، ہماری عید جو ہے نا بد مزہ نہ ہو جائے، ہم خوش ہوں، ہمیں خوشی رہے۔ تو اسی لیے یہ جو عید ہے نا، اس پہ خصوصی طور پہ نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، اچھی جوتی لی جاتی ہے، تو یہ ایک خوشیوں کا انداز ہے کہ نئے کپڑے پہنے جائیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے، عزیزوں کو بلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دعوت ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، یہ خوشیوں کا مظہر ہے۔ عزیز طلبہ، محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، لیکن بات پتہ کیا ہے، ہم جو کچھ بھی کریں گے اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیں ہم نے روزے رکھے، سارا کچھ کیا، لیکن اب عید آ گئی ہے،
ہم کہیں کہ عید میں جو مرضی کریں، جس طرح مرضی کا ہلا گلا کر لیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس حد تک خطرناک ہوگا کہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں ان کا ثواب خراب کرنے والی بات ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ابھی چاند کا اعلان ہوتا ہے، چاند نظر آ گیا تو لوگ جو ہے وہ موٹر سائیکلیں نکال کے، گاڑیاں نکال کے مارکیٹوں کی طرف ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں چاند رات۔ چاند رات میں کیا ہوتا ہے؟ اگر چاند رات آپ نے گزارنی بھی ہے تو چاند رات گزارنے کا طریقہ کہ آپ نفل پڑھیں، خوشی کے نفل پڑھیں، آپ اللہ کے ساتھ اور تعلق بنائیں، اور آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے کہ رمضان جو بابرکت مہینہ، رحمت و برا مہینہ وہ چلا گیا، ہم اس کی جانے کی پر اداس بھی ہیں۔ چاہے جائے کہ ہم اس طرح کریں کہ اب چاند رات ہو گئی ہے، شیطان کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں اور بھاگے پھریں، میوزک شروع ہو جائے، سڑکوں پہ بیٹھ دیا جائے، ٹولیاں بنا کر مارکیٹوں میں بھاگے پھریں، فضول فضول حرکات کریں، اور بے تکے انداز میں ساری رات جاگتے رہیں کہ یہ چاند رات ہے، تو یہ جو ہے نا پھر دین ہمارا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے روزے رکھے، سارے کام کیے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، تو کائنڈلی یہ عید کی جو رات ہے اس پہ سارا کچھ ضائع نہ کر لیجئے گا کہ اب ٹھیک ہے ختم ہو گئی۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کا چیک اینڈ بیلنس رمضان میں تھا وہی چیک اینڈ بیلنس بعد میں ہوتا ہے۔ یہ کرامن کاتبین آپ سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ اب عید آ گئی، اب ان کو جو مرضی کرنے دو، وہ آپ کے ساتھ ہیں، کندھوں پہ ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ پوشیدہ بھی بات کرتے ہیں تو وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ رمضان مبارک کے بعد جب عید رات آنی ہے تو اپنے آپ کو لغویات اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور رمضان کے روزے کھانے کا اللہ کا مقصد بھی یہی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اگر ہماری پھر وہی صورتحال بن گئی تو رمضان کے روزے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے، فضول حرکتیں آپ نے نہیں کرنی۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان جو مومن ہوتا ہے، اس کی خوشی بھی اللہ کے تابع ہوتی ہے، اس کی غمی بھی اللہ کے تابع ہوتی ہے۔ غمی میں وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ اپنے چہرے کو نہیں پیٹتا، وہ اپنے گریبان کو نہیں پھاڑتا کہ اب جو ہے نا یہ مسئلہ بن گیا تو اور میں روتا رہوں۔ اپنا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو غم آیا ہے، جو تکلیف آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رفع کر دے۔ اور مسلمان مومن جو ہوتا ہے وہ خوشی کے موقع پر اتراتا نہیں ہے، وہ شیطان کا پارٹنر نہیں بن جاتا، وہ شیطان کا بھائی نہیں بن جاتا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، بعض کا تو آپ کو خرچہ وغیرہ ملتا ہے عید کے دن، تو آپ جو ہے نا بے تکے انداز سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ عید کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کو سنبھال کے رکھا کریں، پورے مہینے میں اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اور جو بندہ عید کے دن فضول خرچی کرے گا نا وہ بڑا شدید گناہ گار ہو جاتا ہے۔ پتہ آپ کو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پھر اگر ہم عید کے دن فوراً فضول خرچی شروع کریں گے، جو پیسے لٹا دیں، ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں، فضول وقت ضائع کریں گے، تو یہ ہمارے نا وہ سارا ضائع ہو جائے گا جو ہم نے جمع کیا، جو ثواب ہمیں حاصل ہوا۔ تو عید کا دن جو ہوتا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن عزیز طلبہ خوشی ہوتی ہے دل کے ساتھ۔ آپ کا دل خوش ہے تو آپ خوش ہیں، دل میں اداسی ہے، دل جو ہے پریشان ہے، تو اس کی خوشی آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی، خواہ آپ جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لیں، جو مرضی کر لیں۔ اگلی بات یہ ہے عزیز طلبہ کہ یہ جو عید کا دن ہے نا، یہ جو ہے وہ رشتہ داروں سے
ملنے کا دن ہے، آپس میں بھائی چارہ بڑھانے کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم یا تو کسی کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیں یا کسی کو اپنے گھر بلا لیں۔ یہ ہے عید۔ عید کا فلسفہ یہ ہے، اس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں گھر میں پکا کے بنا کے کھائی جائیں اور بازاری گند بلا سے پرہیز کیا جائے۔ اور اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ عید کا دن ہوتا ہے جس میں ہمارے تعلقات بہت سے لوگوں سے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں۔ کوئی دوست کے ساتھ بگاڑ ہو چکا ہوتا ہے، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ مسائل پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی ناراضگیاں بنی ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو عید ہوتی ہے نا، اس کا بہترین انداز منانے کا یہ ہے کہ جہاں جہاں ہماری ناراضگی ہے نا، وہاں جا کر ہم اس سے سلام دعا کریں، اس سے خوش ہو جائیں اور گلے ملیں اور معانقہ کریں، اور جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں اس کو دور کر کے دوبارہ بھائی چارہ۔ یہ ہے عید کا فلسفہ، تاکہ جو ہے نا دوبارہ سے ہمارا نیا سفر کا آغاز ہو جائے۔ یہ جو عید ہے نا، یہ ہمارے لیے ہماری اصلاح کے لیے آتی ہے کہ ہمارے اندر جو معاشرتی طور پہ رکاوٹیں بنی ہوئی تھیں اس کو ہم نے توڑنا ہے، ان رکاوٹوں کو، اور جو ہے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کا ایک اور طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ عام دنوں میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، لیکن عید کے دن جو ہے 6 نمازیں ہو جاتی ہیں، جس کو نماز عید کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، خوشی کا اظہار بھی سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے، چاہے کہ ہم کہیں گے اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو تمام بچے، میں نے یہ آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے کہ عید کے دن چونکہ رات کو وہ دیر سے سوتے ہیں، کئی بچے سوتے نہیں ہیں، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ بہت سے بچے اس وجہ سے رہ جاتے ہیں عید پڑھنے سے کہ سو گئے تھے، لیٹ اٹھے، ٹائم نکل گیا۔ تو عید کی نماز پڑھنا بڑا ضروری کام ہے، بلکہ عید کی نماز ایسی نماز ہے جس میں یہ باقاعدہ طور پر حکم ہے کہ بچے بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں، بوڑھے بھی آئیں، جوان بھی آئیں۔ یہ بہت بڑا اکٹھ ہوتا ہے جو سوسائٹی نے کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو اکٹھ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے عید کے بعد ایک دوسرے سے ملا بھی جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال کے بعد ملتے ہیں، اگر کسی کی عید ہی چھوٹ گئی تو وہ